السلام علیکم گائز، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج سیف عثمانی ہمارے جو ہیں دوست عزیز، ان کی آج شادی ہے، بارات جائے گی سارے. ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ایک بائک جو ہے ریڈی ہو گئے تو تیار ہونے کا ویڈیو ہم نہیں بنا پائیں. اب انشاءاللہ کب سے بنے گا. ہتھوڑا جا رہی ہے بارات اور سب تیاری ہو رہا ہے. اب جو ہے کہ سامان وغیرہ رکھا رہا ہے. دولہا کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سج رہی ہے. سامان آ رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں. دولہا صاحب جو ہے نماز پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے جگری یار ہیں دوست، ان کی شادی ہے آج الحمدللہ. ہم سے پہلے نہیں یار برا کیوں لگے گا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹے والے ہیں. تو لگ رہا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اتنا مت سوچیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کامیابی دے. چھوٹے کا ضروری ہے. اب بارات نکلنے کی تیاریاں. او بھائی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ سج چکی ہے ایک دم. دیکھ سکتے ہیں آپ خوشی جو ہے ان کی. ارے آپ مت کھولیے حضرت ابھی. رک جائے گا فوٹو لینا. سب کا پگڑی باندھ کر بیچارے اپنے سے اپنا باندھ رہے ہیں. دیکھ سکتے ہیں گاڑی جو ہے یہاں رکی ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ. پیٹرول پمپ پہ کرا دو. پیٹرول پمپ ہل رہی ہے. دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ جو ہے رکے ہوئے ہیں یہاں پر. آدھے باراتی جو ہیں ابھی راستے میں ہیں اس لیے. ایک دم ہلا بھی ہے پورا ایک دم سال کا مچائے ہوئے ہیں. بہو کا حال ایک دم. سب لوگ آ گئے. آئے فون کر دیں مدنی مجن کو. سب لوگ آ گیا ہے. اب جو ہے ہم لوگ نکلیں گے یہاں سے. ہم لوگ کی جو ہے یہ بائک ہے بلیٹ راجا. ہم لوگ جو ہے اس سے بسم اللہ نکل گئے. پہنچ گئے ہم لوگ. جو ہے کہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. کہاں گئے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگ جو ہے پہنچ چکے ہیں. السلام علیکم. خیریت الحمدللہ.
ہم لوگ جو ہے الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. مغرب کی اذان ہو گئی. اب انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. اس کے بعد سے مغرب بعد ہی نکاح ہے نا. مغرب بعد انشاءاللہ نکاح ہے. ابھی اتارا لیڈیز لوگ کو لے جاؤں گا. پھر سے بن جائے ویڈیو. اس ٹائم نہیں بنا تھا. اس ٹائم نہیں بنا تھا تو اب بن جائے گا. دیکھ سکتے ہیں اب صافہ اتارا گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے, وضو کرنے کے لیے, تو پھر دوبارہ سے بنا رہا ہے. اس سے اچھا بنے ہو گیا. چلو چلو چلتا ہے. دیکھو تو نکاح جو ہے شروع ہونے والا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بزرگان محترم، اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ اسلام کی شکل میں عطا فرمایا ہے وہ دنیا کے تمام طریقوں میں سب سے کامل، سب سے مکمل، سب سے مہذب اور سب سے بہتر ہے. اسلام کی یہ جامعیت ہے اور اس کا کمال ہے کہ اس نے اپنے ماننے والے کو کسی بھی مرحلے میں اکیلا نہیں چھوڑا ہے. انہیں اس بات کا محتاج نہیں بنایا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے کسی دوسری تہذیب، دوسرے کلچر
اور دوسری ثقافت کی نقل کے محتاج بنے۔ اسلام کا ایک کمال یہی ہے کہ اس نے صرف کرنے کا حکم ہی نہیں کیا، بلکہ ممکنہ طور پر اس کی عملی شکلیں جتنی ہو سکتی تھی وہ سب انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں جمع فرما دیا، تاکہ ان کے ماننے والوں کے لیے صرف حکم نہ رہے بلکہ ایک عملی نمونہ بھی ان کے پاس ہو۔ دوسرے مذاہب اس سے خالی ہیں۔ نکاح کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو صرف مسلمان کرتے ہو۔ دنیا کے اندر جتنی قومیں آباد ہیں وہ سب نکاح کرتی ہیں، سب کے یہاں شادی بیاہ کا سلسلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے انعقاد کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن نکاح کا تصور ہر قوم میں اور ہر زمانے میں رہا ہے۔ لیکن بزرگوں، ہمارا اور آپ کا یہ امتیاز ہے کہ ہمارے لیے نکاح کی جتنی شکلیں اور صورتیں ہیں صرف اس کا حکم ہی موجود نہیں بلکہ اس کا عملی نمونہ اور مثال ہم سب کے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ نے جمع فرما دی۔ عیسائیت دنیا کا ایک بڑا مذہب ہے، اس کے ماننے والے اس زمین پر سب سے زیادہ ہیں، لیکن آپ اگر کسی عیسائی سے یہ پوچھے کہ نکاح کرنے کا نبوی طریقہ تمہارے پاس کیا ہے تو اس سوال کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں، اس لیے کہ ان کے نبی نے نکاح نہیں کیا، وہ مجبور ہیں نکاح کے لیے کسی دوسرے طریقے کو اپنانے کے لیے۔ لیکن ہم اور آپ اس کے محتاج نہیں، بلکہ نکاح کی عملی جتنی شکلیں ہو سکتی تھی وہ سب حضور کی زندگی کے اندر اللہ نے جمع کر دیا۔ آپ سوچئے تو صحیح، تعدد ازدواج پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں مختلف نہ ہوتی، اس کے بہت سے فوائد کے ساتھ ساتھ اس فائدے سے بھی تو لوگ محروم ہو جاتے کہ وہ نکاح ہر ایک کے لیے عملی نمونہ نہیں بن پاتا۔ مثلا نکاح کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی عمروں میں تفاوت ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا کنوارا ہوتا ہے، لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہوگی۔ کبھی معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ لڑکی کنواری ہوتی ہے، لڑکا شادی شدہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں شادی شدہ ہوتے ہیں، کبھی دونوں کے عمروں میں تناسب ہوتا ہے، کبھی دونوں کے عمروں کے درمیان فرق بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری صورتحال سماج میں آپ گاہے بگاہے دیکھتے رہتے ہیں۔ قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے کس قدر جامع بنایا تھا کہ یہ جتنی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں کے طور پر آپ کی زندگی میں جمع کر دیا۔ اب اگر ایک لڑکا کنوارا ہے اور وہ اپنے سے عمر دراز کسی لڑکی سے نکاح کر رہا ہے، کسی بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی نمونہ ہے اس نکاح کی شکل میں جو آپ کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اور اگر لڑکا شادی شدہ ہے اور لڑکی کنواری ہے، یہ نکاح ہو رہا ہے، تو پھر وہ نکاح نمونہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اگر دونوں پہلے سے شادی شدہ ہیں تو پھر حضرت زینب ام سلمہ وغیرہ سے جو آپ نے نکاح کیا وہ اس کے لیے نمونہ ہے۔ دونوں کی عمروں میں تفاوت ہے تو وہ نکاح نمونہ، اور تناسب ہے تو دوسرا نکاح نمونہ۔ ایک انسان کی زندگی میں مختلف نکاحوں کے جمع ہونے کی جتنی شکلیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج میں وہ ساری صورتوں کو اللہ نے جمع فرما دیا۔ یہ اسلام کی جامعیت کا نمونہ ہے۔ لہذا ہر آدمی چاہے تو اپنے نکاح کو اپنے نبی کے سنت کے مطابق انجام دے سکتا ہے، لیکن عیسائی اس کا جواب نہیں دے سکتے، ان کے یہاں نمونہ موجود نہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے اب تک نکاح ان کا نہیں ہوا، وہ آسمان سے نزول فرمائیں گے اس کے بعد نکاح ہوگا۔ اب تک عیسائی جو نکاح کر رہے ہیں ان کے لیے ان کے پاس ان کے نبی کا کوئی اسوہ موجود نہیں، حکم تو موجود ہے لیکن عملی نمونہ موجود نہیں۔ ہمارا یہ امتیاز ہے کہ ہمارے پاس صرف اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ عملی نمونہ بھی دے دیا۔
اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نکاح کے موقع پر اس عملی نمونہ کو اپنائیں. یہ نکاح صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت نہیں، آپ نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں کی مشترکہ سنت، تمام نبیوں کی مشترکہ سنت. آج کے ماحول میں یہ باتیں کہہ دینا بہت آسان ہے. آج کے ماحول میں عورتوں کے حقوق بیان کر دینا بہت آسان ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں جس وقت اس کی پیدائش کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے. اس وقت آپ نے اعلان کیا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی. یہ نہیں کہا کہ مجھے محبوب ہے. یہ بھی بہت عجیب نکتہ ہے. آپ اگر غور کریں کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ 3 چیزوں سے میں محبت کرتا ہوں یا مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں. آپ نے فرمایا حبب الی، میرے دل میں ان کی محبت ڈالی گئی. وہ ڈالنے والا کون ہے؟ نبی کے دل میں اگر القاء ہوتا ہے تو کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پتا چلا کہ اس نکاح کی محبت نبی کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈالی گئی. اس سے اس کی عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے. یہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اپنی پہچان کروا رہے ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنی قدرت سے تمہارے ہی دل سے تمہارا جوڑا بنایا. کیوں بنایا یہ جوڑا؟ فائدہ کیا ہے اس جوڑے کا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس جوڑے کے ذریعے سکون حاصل کر سکو. پتا چلا کہ نکاح کے بغیر ایک آدمی کی زندگی سکون سے خالی ہوتی ہے. ایک انسان کی زندگی نکاح کے بغیر سکون سے خالی ہوتی. یہ نکاح کے ذریعے سکون زندگی کے اندر کیسے آئے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اگلے جملے میں اس کا جواب دیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کا تعلق پیدا کیا. یاد رکھیے یہ مودت اور رحمت یہ انصاف اور برابری سے اوپر درجے کی چیز. یاد رکھیے دنیا کے دوسرے رشتے شاید ترازو پر تول کر نبھائے جا سکتے، برابری کے ذریعے ان کے حقوق کو ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ترازو پر تول کر ادا کرنے کا نہیں ہے. یہ ایثار کا، وفاداری کا، رحمت کا اور شفقت کا رشتہ ہے. جب تک آدمی دوسرے سے زیادہ دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرے گا اس وقت تک اس رشتے کے صحیح حسن سے محروم رہے گا. یہ برابری نہیں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتی ہے میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، نہیں. یہ میرے ساتھ یہ کروں گا، نہیں. یہ مودت اور رحمت کا رشتہ ہے. اس کے ذریعے اس رشتے کے اندر حسن آتا ہے. لہذا دونوں کی الگ الگ ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. کچھ ذمہ داری یہ نکاح چونکہ ایک معاہدہ ہے، معاہدے کے 2 فریق ہیں، لڑکے اور لڑکی، دونوں فریق ہیں. اس کے دونوں کے اوپر کچھ ذمہ داری آتی ہے. گویا اس عقد کے ذریعے لڑکی اپنے شوہر کی اطاعت، خدمت، ان کے حکم کے بجا لانے کا اقرار کرتی ہے اور لڑکا اس کے بدلے میں ہر سکھ دکھ میں، ہر غم اور مصیبت میں اس کے ساتھ دینے کا اقرار کرتا ہے. اس کی تمام تر ذمہ داریوں کو اپنے سر لینے کا وعدہ کرتا ہے. یہ دونوں کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. انسان جب ان ذمہ داریوں کو پورا کرے گا اور اس عہد کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ یہ رشتہ خیر کا بھی ذریعہ بنے گا، سکون کا بھی ذریعہ بنے گا. لہذا سکون کے لیے ضروری ہے کہ اس رشتے کو سنت کے مطابق انجام دیا جائے. یہ رشتہ دنیا کے تمام رشتوں کے مقابلے میں بڑا انوکھا رشتہ ہے. مجھے کہہ لینے دیجئے کہ دنیا کی تمام رشتوں کی جڑ میاں بیوی کا یہ رشتہ ہے. اس لیے کہ رشتوں کی ابتدا باپ بیٹے کے رشتے سے نہیں ہوئی، بھائی اور بہن کے رشتے سے نہیں ہوئی. اللہ نے جب انسانوں کے درمیان سکون اور راحت کے لیے رشتے بنانے شروع کیے تو پہلا رشتہ باپ بیٹے کا نہیں بنایا، بھائی بہن کا نہیں بنایا، ماں بیٹی کا نہیں بنایا. پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان وجود میں آیا تھا. یہ پہلا رشتہ تھا. بقیہ سارے رشتے اس رشتے کے بعد وجود میں آئے. پتا چلا کہ یہ رشتہ تمام رشتوں کی بنیاد ہے اور بنیاد کی حفاظت دیوار کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہوتی ہے.
اس لیے کہ دیوار کی طاقت دیوار کی موٹائی سے نہیں ہوتی ہے، بنیاد کتنی مضبوط ہے، وہ اگر مضبوط ہے تو بغیر پلاسٹر کی دیوار بھی رکی رہے گی، بغیر چونا اور پینٹ کی بھی دیوار رکی رہے گی، اور اگر بنیاد کمزور ہو جائے تو جتنا بھی اس پر ٹائلس لگا لے، کچھ بھی لگا لے، وہ زمین بوس ہو کے رہے گی۔ اس لیے تمام رشتوں کے اندر حسن اس وقت آئے گا جب یہ رشتہ خیر و خوبی کے ساتھ آگے بڑھے، اس لیے کہ یہ رشتوں کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سارے رشتے سوتیلے ہو سکتے ہیں، باپ سوتیلا ہو سکتا ہے، بھائی سوتیلا ہو سکتا ہے، ماں سوتیلی ہو سکتی ہے، بہن سوتیلی ہو سکتی ہے، لیکن میاں بیوی ہمیشہ حقیقی ہوتے ہیں، وہ کبھی سوتیلے نہیں ہوتے۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جس کو انسان اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے۔ دوسرے رشتے کے جوڑ میں تو اللہ انسان کو باندھ کر دنیا میں بھیجتا ہے، کون ہمارا بھائی ہوگا، ہماری بہن ہوگی، یہ ہم نے طے نہیں کیا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، لیکن کون کس کا شوہر ہوگا، کون کس کی بیوی ہوگی، یہ انسان اپنی مرضی سے اپنے لیے طے کرتا ہے۔ اور جس چیز کو انسان اپنی مرضی سے اپنے لیے قبول کرتا ہے، اس کے حقوق کی ذمہ داری اور اس کو پورا کرنا، یہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر اس میں ہم نے کمی کوتاہی کی تو اللہ یہ کل قیامت میں پوچھ سکتا ہے کہ جب تمہیں نبھانا نہیں تھا تو میرے نام کا واسطہ دے کر قبول ہی کیوں کیا؟ اس لیے دونوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ لڑکے کو چاہیے کہ لڑکی اپنے ماں باپ کو، گھر بار کو، بھائی بہن کو، ماں باپ کو صرف ایک شوہر کی خوشنودی کے لیے اور ایک حکم ربی کی اطاعت کے لیے سب چھوڑ کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری۔ اس لیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلکٹر کی بیٹی سے کسی کا نکاح ہو جائے، یا کلکٹر کا کوئی دوست ہے، قریبی ہے، اس کی بچی سے کسی کا نکاح ہو جائے، اور وہ کلکٹر دولہے سے ایک مرتبہ کہہ دے کہ وہ میری بہت عزیز ہے، قریبی ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ مجال ہے کہ شوہر مزاج کے خلاف بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے اور اس پر وہ ناراضگی کا اظہار کرے، ہر وقت اسے خوف ستاتا ہے کہ اس کا تعلق ڈی ایم سے ہے، کلکٹر سے ہے، کچھ اگر معاملہ بگڑا تو شاید معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہم کبھی اندازہ کرتے ہیں کہ جس لڑکی کو بیوی بنا کر ہم لاتے ہیں، دو جہاں کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، کہ دنیا کے تمام شوہروں میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کیا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا۔ اس لیے اس حقوق کا لحاظ رکھنا، اس کی پاسداری ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہے۔ لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حال میں شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، شرعی معاملات میں اس کی کبھی بھی اس کے حکم کو نہ ٹالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی کی نشانی یہی ہے، ان نظر الیہا سرت، کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے کہ اس کا شوہر خوش ہو جائے، اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے کہ اس کا شوہر خوش ہو جائے۔ ان امرہا اطاعتہ، وہ اگر کوئی حکم کرے تو اس کو بجا لائے۔ ان اقسم علیہا ابرتہ، اگر اس سے کوئی امید لگا لے تو وہ اس کو آنس نہ ہونے دے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ، اور اگر وہ گھر سے کہیں باہر جائے تو اپنی عزت کی، اس کے مال و دولت کی، اولاد کی صحیح حفاظت کرے۔ اسی طرح شوہر کی ذمہ داری بتایا کہ ہر حال میں دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دے۔ دنیا ساتھ چھوڑ سکتی ہے لیکن شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ احساس دلائے کہ میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایسا نہیں کہ تم صحت مند ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ہماری بات مانو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، ورنہ میرا تم سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر حال میں تمہارے لیے سہارا ہوں۔ اور عملی زندگی میں آپ نے دکھایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے پاس تشریف لائے، اتفاق سے حضرت عائشہ اور حضور میں گفتگو ہو رہی تھی، حضرت عائشہ کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ میری بیٹی نبی کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کر رہی ہے۔ حضرت ابوبکر نے یوں تماچا اٹھایا مارنے کے لیے کہ تمہیں احساس نہیں کس کے سامنے تم زور سے بول رہی۔ حضور نے جلدی سے حضرت عائشہ کو اپنے پہلو میں چھپا لیا اور حضرت ابوبکر کو روکا کہ نہیں ہم لوگ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ پنک میں نہ آئے۔ بعد میں حضور نے کہا کہ دیکھا میں نے تم کو بچایا، میں نے اس وقت بھی تمہارا ساتھ دیا جب تم زور سے بول رہی تھی۔ تو صرف محبت نہ کرے بلکہ محبت کا اظہار بھی سنت ہے۔ آج لوگ بیویوں سے محبت کو کرتے ہیں لیکن اس محبت کا اظہار نہیں فرماتے۔ اللہ کے رسول محبت بھی کرتے تھے اور اس محبت کا اظہار بھی کرتے تھے۔
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں پانی پیتی تھی پیالے سے, اللہ کے رسول پوچھتے تھے کہ عائشہ تم نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا ہے, اور پھر پیالہ کو گھما کر اسی جگہ سے پیتے تھے جہاں سے حضور نے پیا ہوتا ہے. کبھی پانی پیتی تھی تو حضور کہتے تھے عائشہ میرے لیے بھی تھوڑا سا بچا دینا, کیوں پانی نہیں ہوتا تھا, یہ محبت کے اظہار کے لیے. آج افسوس ہوتا ہے کہ ہم اسلامی معاشرت سے کتنا دور چلے گئے. لوگ مسئلہ پوچھتے, سال گزشتہ یاد ہے ایک حاجی صاحب نے اس سے مسئلہ پوچھا تھا کہ مفتی صاحب میں حج کرنے گیا تھا, زمزم کا پانی لے کر آیا تھا, جس جار میں پانی رکھا تھا میری بیوی نے منہ لگا کر پی لیا ہے, تو اب میرے لیے اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ بھلا بتائیے. میں کہا کہ سنت ہے, پیجیے اس کو. ان کو بڑا تعجب ہوا, بیوی کا جوتا کیا جائے گا. جی آج ہم کتنے دور ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محبت نہیں کیا, محبت کا اظہار کر کے ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا اور نصیحت دی کہ یہ رشتہ اس بنیاد پر آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کو جاننے, سننے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ہونے والے عقد کو بے انتہا خیر و برکات کا ذریعہ فرمائے, زوجین کے درمیان خوب محبت مودت پیدا کرے, زندگی کے اندر عزت و عصمت کے آنے کا سبب بنائے, اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله. اما بعد, قال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم النكاح بركة ايسره. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. ایفا حمید جو صاحبزادی ہے جناب مولانا حمید احمد ندوی صاحب کی, ان کا عقد نکاح آپ کے ساتھ 1 گرام 1 تولہ سونا مہر جائز, جس کے گواہ جناب بلال احمد اور جناب صفی اللہ صاحب ہیں. میں نے ایفا حمید کو اس پورے مجمع کی موجودگی میں 1 تولہ سونا مہر کے عوض آپ کی زوجیت میں دے دیا, آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خالی فوٹو لیے بھی پریشان
جو ہے اب کھانے کا انتظار ہو رہا ہے. اب کھانے کا انتظار ہو رہا ہے. ادھر بڑے لوگ کا میٹنگ چل رہا ہے. اب کھانا لگ گیا. اب چلتے ہیں کھانا کھانے دولہا لوگ کے ساتھ. جو ہے چلتے ہیں ہم لوگ کھانا کھانے. ماشاءاللہ ہمارے بھائی جان بہت محنت کر رہے ہیں. कुछ खाइए दादा यार, क्या वीडियो बनाए थे? खिलाइए 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 थोड़ा सा. वीडियो हो गया. उतना देर से कहाँ थे? उतना देर से देख लीजिए. ये इंतजाम में लगा थे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है यार. ये ना पैसा कितना निकाल लगा देख सकते हैं आप यहाँ पर हाथ धुलाई के लिए. ना देखिए, एक बात पहले हमने जवाब दी. अभी दौड़ के आया है दूल्हे में, गाड़ी उतारे टाइम कोई आया था? उतारने टाइम कोई आया था? हम लोग खुद उतारे. यही तो समझो यार, पैसा बचा तो रहा, उतारे में पैसा लगता. ना खाएंगे टाइम कोई आया. भाई इंसाफ की बात करना भाई. उतारने में पैसा बचा कि नहीं? बचा का पैसा बचा, पैसा देना चाहिए. उतारे में तुम्हारे देखो पड़ता, हम उतारते था. पैसा देगा, धीरे से भाग रहे हैं. बराबर वापस कर दीजिए. जो है देख सकते हैं आप, बारात अब रुखसती हो रही है. जैसा कि आप देख सकते हैं आप लोग जो है शादी जो है गए, बारात बहुत ही अच्छे से सब कुछ हुआ है. सुबह से हम लोग वापस आ चुके हैं. आप देखिए लड़की यहाँ उतर रही तो हम उसको दिखा नहीं सकते. हमारे जाते हैं, हमारा आवाज वहाँ से आ रहा. अब मैं जाता हूँ वहाँ पर क्योंकि हमारी बहुत जरूरी. फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए रखें अपना और अपना ख्याल. अल्लाह हाफिज.